مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی ایک اور تاریخی قسط 104 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو ڈیلس USA میں محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں اور جھلکیاں کے زیر اہتمام محترم محمد معز الدین خان معز صاحب کی جانب سے منائے جانے والے جشن عزیز بلگامی کے دوسرے دن کے پروگرام کی روایت پر مشتمل ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کس اعتبار سے تاریخی قسطیں ہیں، پھر بھی یاد دہانی کے طور پر ہم دوبارہ عرض کر رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ قسط میں ہم نے جشن عزیز بلگامی کے پہلے دن کی جو روایت پیش کی تھی، اسے بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس پر کچھ تاثرات احباب کے موصول ہوئے ہیں، انہیں ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ بزرگ کونا مشق شاعر محترم حیدر مظہری صاحب بلاری سے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ابھی جشن عزیز بلگامی دیکھا، شاید آپ کو یاد ہو نہ ہو، آپ کے بلاری آنے سے پہلے سے بھی میرے پاس آپ کا ایک مقام تھا۔ مظہری صاحب، یہ آپ کا حسن ظن ہے جو میری حوصلہ افزائی کا باعث بنا ہے، بہت بہت شکریہ۔ ورنگل تلنگانہ کے معروف شاعر محترم ناصر واحدی صاحب فرماتے ہیں، فکر و فن شعر و سخن کی 103 نمبر کی قسط جو آپ کے بارے میں ہے، جشن عزیز بلگامی دیکھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی کہ کوئی محترمہ آپ کی شخصیت پر ڈاکٹریٹ کے لیے مقالہ تحریر فرما رہی ہیں۔ بے شک یہ بڑا اعزاز ہے جس سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور آپ اس کے ہر اعتبار سے بجا طور پر مستحق ہیں۔ آپ کی عالمی شہرت کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو ایسے اور بھی کئی اعزازات سے نوازے، آمین۔ شکریہ محترم ناصر واحدی صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ جزائر انڈمان و نکوبار کی معروف شاعرہ محترمہ سکینہ صاحبہ لکھتی ہیں، آپ کو بہت بہت مبارکباد جشن عزیز بلگامی کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ اللہ جل شانہ نور ہدایت و برکت سے نوازے، آمین۔ یہ آپ کی کڑی محنت و مشقت، لگن و جد و جہد اور علم حاصل کرنے اور اسے انسانوں کے درمیان بانٹنے کی وجہ سے ہے، اور ساتھ ہی اس میں آپ کے ہزاروں قدردانوں کی دعاؤں کا اثر بھی ہے، جن میں ادنا و حساس طبیعت انسان بھی شامل ہیں۔ اپنا خیر خواہ بنانے کے لیے آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، آمین۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سکینہ صاحبہ، جزاک اللہ خیرہ۔ بیجاپور سے نوشاد علی حکیم بیجاپوری صاحب ارشاد فرماتے ہیں، جشن عزیز بلگامی جو عالمی سطح پر امریکہ میں منعقد کیا گیا، اس کی شاندار کامیابی پر میں اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے اور مزید زور قلم عطا کرے، اور آپ ہمیشہ
यूं ही सरसब्ज व शादाब रहें और यूं ही अपने इत्रदान से खुशबू लुटाते रहें। और उर्दू के चाहने वाले आपकी नस्र से, मज़ामीन से और उर्दू शेर व अदब से और मुशायरों की महफ़िलों से मुस्तफ़ीद भी होते रहें और सीखते भी रहें। आखिर में सीधी बात टीवी चैनल के अदबी प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन की 103 नंबर की किस्त के मुकम्मल होने पर, जो ख़ास तौर पर तारीख़ी जश्न अज़ीज़ बेलगामी पर मुश्तमल है, अज़ीज़ बेलगामी को और इदारे के तमाम अरकान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब। नाज़रीन, फ़ोन के ज़रिए भी मुतअद्दिद अहबाब ने भी जश्न की मुबारकबाद दी है। हम इन हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि वो अपने तअस्सुरात का तहरीरी इज़हार फरमाएँ ताकि हम इन्हें फ़िक्र फ़न शेर व सुखन की आने वाली किस्तों में शामिल कर सकें। नाज़रीन, हमने कहा कि फ़िक्र फ़न शेर व सुखन की दोनों किस्तें यानी किस्त 103 और 104 तारीख़ी हैसियत की हामिल बन गई हैं। इसका सबब हम मुकर्रर अर्ज़ कर रहे हैं। जब जनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक के ज़िला बेलगाम के एक दूर उफ्तादा गाँव कुर्ची के मुतवत्तिन एक अदना से शायर के एजाज़ में अमेरिका जैसे आलम इंसानी के एक मुतमद्दिन व तरक्की याफ्ता मुल्क USA के प्रोविंस टेक्सास के शहर डैलस में जश्न अज़ीज़ बेलगामी मनाया जाता है तो तब यकीनन तारीख़ बनती है। जी हाँ नाज़रीन, ये खबर अमानत की हैसियत रखती है और इसे हम एक फ़र्ज समझकर अहले मुल्क तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मोहतरम मुईज़ साहब के इदारे महफ़िल मुशायरा आइए शेर कहें और झलकिया मैगज़ीन के ज़ेर एहतमाम डैलस टेक्सास USA में तक़रीब जश्न अज़ीज़ बेलगामी बड़े तुझको एहतिशाम के साथ मनाई गई। इस तक़रीब के पहले दिन की रुदाद हम पेश कर चुके हैं और दूसरे दिन की रुदाद और ज़ेर नज़र किस्त आज पेश की जा रही है। हम मुइज़ुद्दीन भाई के ज़र्फ़ अली के हवाले से उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में ही हमारी कदरदानी का सामान बहम पहुँचाया। कदर शनासी और कदर अफजाई की ऐसी मिसालें खाल खाल ही देखने को मिलती हैं। आइए दो रोज़ा जश्न अज़ीज़ बेलगामी के दूसरे दिन की झलकियों का वीडियो मुलाहिज़ा करते हैं। दावत और हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए। दावत और हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए। कुफ्र के अंधेरों में नूर का तबक लेकर मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महतरम हाज़रीन, आज 25 फरवरी 2023 वार का दिन है और डैलस USA से मैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम महफिल मुशायरा आइए शेर कहें का बानी मेज़बान MM खान मोइज़ आप सबका आइए शेर कहें कि इस नशिस्त में खैर मकदम करता हूँ। सदर मुशायरा मोहतरमा नसीम सैयद साहिबा टोरंटो कनाडा से, जनाब अजीज बेलगामी साहब बेंगलोर इंडिया से, जनाब रज़ा आतिश साहब कलकत्ता इंडिया से, मोहतरमा निगाना साहिबा कलकत्ता इंडिया से
اور محترمہ فاطمہ داروغہ صاحبہ ہارورڈ بینک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، محفل مشاعرہ آئیے شیئر کے زیر اہتمام یہ نشست جشن عزیز بلگامی جناب بلگامی کے اعزاز میں ان کے طویل ادبی سفر اور ان کی بیش بہا خدمات کے اعتراف میں منعقد کی گئی ہے، اور یہ نشست جشن عزیز بلگامی جناب عزیز بلگامی کے اعزاز میں محفل مشاعرہ آئیے شیئر کہیں گروپ اور اس کے تمام ممبران کی جانب سے پرخلوص خراج عقیدت ہے، کیونکہ ان آن لائن نشستوں میں ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم صاحب جشن کی شخصیت کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں تفصیلی طور پر جان سکیں۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے شیئر کہیں گروپ کی جانب سے رسالہ جھلکیاں کا ایک سپلیمنٹ شائع کیا گیا ہے، جس میں آپ کو محترم عزیز بلگامی صاحب کی ہمجد ادبی شخصیت اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر ادب اور ادب سے متعلق مختلف شعبوں میں آپ کی بیش بہا خدمات کے بارے میں سیر حاصل معلومات جاننے کو ملیں گی۔ سپلیمنٹ کو گروپ میں پوسٹ کیا گیا تھا، پھر فردر ہر ایک کے واٹس ایپ گروپ کے اکاؤنٹ میں انشاءاللہ بھیجا جائے گا۔ جشن عزیز بلگامی کی مرکزی شخصیت مہمان اعزازی محترم عزیز بلگامی صاحب کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی شاندار ادبی کامیابی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔ محترمہ نگاہ ناز بانو صاحبہ، پہلے سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے عزیز بلگامی سر کو میری طرف سے دلی مبارکباد۔ شکریہ۔ معیز سر نے جب اعلان کیا کہ اس بار جشن بلگامی منائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہ ان کا حق ہے، حقدار کو ان کا حق ملنا بے حد ضروری ہے۔ جن کا تعارف محتاج ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بے شک یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ادب میں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے ادب میں اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے، دنیا ان کے کلام سے جانتی ہے۔ ان کی مخلصانہ رویہ تو میں بھی دیکھ چکی ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک بار فون پر دوران گفتگو میں نے ان سے کہا تھا کہ پاکستان کی ایک میگزین مجھ سے میری 8 غزلوں کا PDF مانگ رہی ہے اور تعارف کا PDF مانگا جا رہا ہے، جبکہ مجھے PDF بنانا نہیں آتا۔ وہ خوش اخلاق، مہذب اور شائستہ طبیعت انسان نے فوراً میری بات کو سنجیدگی سے سنا اور فوراً کہا کہ میں اپنی غزلوں کو ٹائپ کر کے بھیج دوں۔ ایسے نیک انسان جنہوں نے مجھے بھی مد مقابل کبھی دیکھا نہیں، میری ایک درخواست سے پر لبیک کہا اور میری غزلوں اور تعارف کا PDF بنا کر بھیج دیا۔ شکر الحمدللہ، آج بھی ایسے باشعور اور باذوق لوگ ہیں جن کا قصیدہ ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ چند اشعار میں ان کی نظر کرتی ہوں، جی سنیے گا۔ مثلے گلاب رش کے سخن اس چمن میں ہے، مثلے گلاب رش کے سخن اس چمن میں ہے، جب تک ادب شناس سخن اس چمن میں ہے۔ دنیا ہے فکر و فن کو محبت کی روشنی دیتا ہے، فکر و فن کو محبت کی روشنی۔ اردو کا یہ چراغ ہمارے وطن میں ہے، اردو کا یہ چراغ ہمارے۔ بہت اچھے، بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعتوں کا۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں محترمہ فاطمہ داروغہ صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور محترم عزیز بلگامی صاحب کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ محترمہ فاطمہ داروغہ صاحبہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ محترم اور شعراء اکرام، جشن عزیز کے دوسرے دن پھر سے حاضر ہونے کا موقع ملا کہ میں اسلامی حیات و خدمات کے موضوع پر PhD کر رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ ان کے جشن کے موقع پر ان کا تفصیلی تعارف کراؤں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں یہ چند باتیں پیش ہیں۔ عزیز بلگامی کی زندگی کا 50 سالہ ادبی سفر بحیثیت شاعر، نثر نگار، ادیب، قلمکار، کالم نگار، فری لانس الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، صحافی، ترجمہ نگار، مصنف، مشاعرہ کار، پبلشر، سابق اسٹیٹ بینک آف انڈیا افسر، سابق پرنسپل PU کالج اور قرآنی ادبی ٹیچر، ایک یادگار سفر رہا۔ 1 مئی 1954 کو عزیز بلگامی کی پیدائش بمقام کرچی، ضلع بیلگام، کرناٹک، انڈیا میں ہوئی۔ والد کا نام محمد عیسیٰ مرحوم، والدہ کا نام ختیجہ بی مرحومہ اور اہلیہ محترمہ کا نام نور جہاں بیگم ہے۔ کٹل کالج دھارواڑ، میسور یونیورسٹی اور بنگلور یونیورسٹی سے BSc MA تک تعلیم حاصل کی۔ RB کمفورٹ جونیئر کالج رائے باغ، ضلع بیلگام کے اردو سیکشن میں مدرس رہے۔ پھر اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں افسر بنے، بینک سے سبکدوشی اختیار کی اور زبیدہ پری یونیورسٹی کالج شکاری پور کے پرنسپل بنے۔ اس وقت آپ بنگلور میں رہائش پذیر ہیں۔ آپ کی 2 شادی شدہ بیٹیاں،
2 شادی شدہ بیٹے اور ایک غیر شادی شدہ بیٹا ہے۔ شاعری کے علاوہ تصنیفی سرگرمیاں ان کے عام مشاغل رہے ہیں، خصوصاً ان کے مشاغل میں قرآنی عربی کلاسز کا نظم و انصراف شامل رہا ہے، جو لرن قرآنک انسٹیٹیوٹ کے نام سے آج بھی ان کے ایک فرزند استاد محمد یونس کی سرکردگی میں چل رہا ہے۔ آج کل عزیز بلگامی قرآن شریف کی منظوم تفہیم کے کام میں مصروف ہیں۔ ان کی تصانیف میں سکون کے لمحوں کی تازگی، زنجیر دست و پاک، دل کے دامن پر اور نقد و انتقاد کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے شائع ہوا۔ عزیز بلگامی کی صوتی کیسٹ جاری ہوئے، نعتیہ اور غزلیں دعا ہے ہمارے پاس کلام اقبال عزیز بلگامی کی آواز میں کیرلا میں جاری ہوا۔ عزیز بلگامی کو متعدد اعزازات و انعامات سے نوازا۔ علامہ اقبال ایجوکیشنل ٹرسٹ ڈرون گدر، بنگلور اردو فاؤنڈیشن بنگلور، ڈپارٹمنٹ آف اردو مہارانیز کالج ہوم سائنس بنگلور، شکاری پور چلڈرن اردو اکیڈمی، انجمن حمایت اسلامی چنئی کی 125 سالہ تقریبات کی مشاعرے میں اعزاز سے نوازا گیا۔ کرناٹک راجیہ اتسوا عید ملن اور آل انڈیا مشاعرہ بنگلور، ڈپارٹمنٹ آف اردو سی عبدالحمید کالج میں میل و شاورم تمل ناڈو، کاروانی ادب انتی دیہی ترقی و فلاحی تنظیم باگل کوٹ کے زیر اہتمام کتاب دل کے دامن پر کی تقریب رونمائی عمل میں آئی۔ سیرتی کمیٹی انجمن رفاہ عام باگل کوٹ، ویسٹیج گروپ بنگلور، خوشی خوشی کلا سندیش ادگھاٹن اڑپی، آل انڈیا اردو منچ بنگلور، ماہنامہ تحریری ممبئی کے زیر اہتمام تقریب رسمی اجرا اور مشاعرے میں اعزاز سے نوازا گیا اور مشاعرے کی صدارت کی ذمہ داری سونپی۔ مجلس تعلیم اسلامی کیرلا کے اسپورٹ فیسٹیول میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا اور پہلے انعام کی تقسیم کی ذمہ داری سونپی گئی، جس میں کیرلا کے 30 سے زائد اسکول کالجز کے طلباء کی شرکت رہی اور ملیالی علاقے میں ایک اردو شاعر کو عزت بخشی گئی۔ مسلم لیکھکر سنگھا بنگلور نے مہمان خصوصی بنایا۔ کیرلا کے بینک امپلائیز کی تنظیم نوترنگم کے عہد اہتمام ملیالی کبھی سمیلن میں مدعو کیا گیا۔ بزم اردو ادب ہریہر کے مشاعرے میں اعزاز کیا گیا۔ کرناٹک راجیہ مدرسہ گڑھ سنگھ جے نگر شکاری پور، مہاراشٹر اردو شکشن سنگھٹنا شہر کولہاپور، اکولا اور آکوٹ میں شام عزیز بلگامی کے پروگرامز منعقد ہوئے۔ پیش اینڈ ہیومینٹی فورم گوا کی کلا اکیڈمی پنجیم، کرناٹک اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام ڈپارٹمنٹ آف اردو مہارانی کالج ہوم سائنس کالج بنگلور کے اردو لٹریری کمپٹیشن میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا۔ علامین ویلفیئر ایسوسی کے نعتیہ کانفرنس میں مہمان خصوصی بنایا گیا۔ کالج بنگلور کی اردو لٹریری کمپٹیشن میں مہمان خصوصی حیثیت سے مدعو کیا گیا۔ انڈمان نکوبار ایڈمنسٹریشن پورٹ بلیئر کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اعزازی مشاعرے میں مہمان خصوصی بنا کر عزت افزائی کی گئی۔ جموں اینڈ کشمیر کے فیس بک گروپ منتہائے فکر میں 45 منٹ کا شاعر کی آواز میں خصوصی غزل پروگرام پیش ہوا۔ منیر احمد جامی نے دوردرشن چندنا چینل پر انٹرویو لیا۔ اعظم شاہد نے دوردرشن چندنا چینل پر انٹرویو لیا۔ آئینہ سیکنڈ کولکاتہ گروپ کے ایڈمن جناب رئیس احمد حیدری نے انٹرویو لیا۔ آئیے شیئر کہیں کہ مدیر جناب محمد معیز الدین خان معیز صاحب نے امریکہ سے آن لائن انٹرویو لیا، جو اس وقت عزیز بلگامی یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ یمارت ٹی وی باگل کوٹ سے بھی انٹرویوز نشر ہوا۔ بھٹکل کے معروف اردو چینل فکر و خبر کے مختلف ادبی موضوعات پر عزیز بلگامی کا انٹرویو لیا گیا۔ غلام ربانی فدا صاحب نے نعت کے موضوع پر عزیز بلگامی کا ایک انٹرویو لیا۔ انٹرنیٹ پر آشنائی کے نام سے ایک پورٹل نے عزیز بلگامی کا انٹرویو لیا۔ منان خدیر منان نے روزنامہ خبریں کے لیے لندن یوکے سے انٹرویو لیا اور یہ انٹرویو بڑے پیمانے پر پاکستان میں شائع ہوا۔ عزیز بلگامی نے بطور انٹرویو دوردرشن بنگلور پر 50 سے زائد سرکردہ افراد کا انٹرویو لیا، جن میں ڈاکٹر، سرکاری افسران، شعراء، ادبا، اساتذہ شامل ہیں۔ فکر و فن شعر سخن نے سارے عالم میں عزیز بلگامی کے شہرت میں اضافہ کیا، جو سیدھی بات ٹی وی چینل کا ذیلی ادبی ادارہ ہے، جو گزشتہ 4 سال سے پابندی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج ہی 102 نمبر کی قسط نشر ہوئی۔ عالمی شخصیات کے فیچر بھی پیش کیے گئے۔ 6 بر اعظموں میں جہاں جہاں اردو کی شمع روشن ہے، وہاں عزیز بلگامی کا نام قلمکار، شاعر و ادیب کی حیثیت سے معروف ہے۔ وہ سارے عالم میں ہندوستان، کرناٹک، بلگام کا نام روشن کر رہے ہیں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں عزیز بلگامی پر ریسرچ کر رہی ہوں اور جلد ہی میرا مقالہ پی ایچ ڈی کے لیے سبمٹ ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز بلگامی جیسی شخصیت کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم رکھے۔ آمین۔ آمین شکریہ۔ آمین آمین۔ آمین۔ بہت اچھا ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ، اچھا۔ بہت
बहुत अच्छा आप माशाल्लाह तासुरात पेश करते हैं, माशाल्लाह, दिए कामयाब करी। تو میں بنا کسی تمہید کے واحد بھائی کو یہ آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے جی محظوظ فرمائیں۔ بہرحال پہلے تو صاحب جشن جناب عزیز بلگامی صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ اور مصروفیات کے باعث کل شریک محفل نہیں ہو پایا تھا، اور آج الحمدللہ شرکت ہو رہی ہے۔ شکریہ مجھے معاف صدر کریں مشاعرہ عزیز کی بھائی، اور مجھے اب بھی معلوم پڑا، میں نے میسج دیکھا نہیں تھا، ورنہ بڑی خوشی ہوئی بہن، کیا خوشی ہوئی بھائی۔ ایک کتابچہ بھی بھیجا گیا تھا سپلیمنٹ۔ ہاں میں نے معاف جی بہت کیجیے گا، عمدہ اس کو جو ہے کمپائل کیا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا نہیں ہے ایکچولی۔ اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا جن کی اعزاز میں جشن ہو رہا ہے، اور ان کو مبارکباد بھی دوں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں اور بہت محظوظ مبارکباد فرمائیں۔ دے بھائی، اللہ بہت تعالیٰ کی عمر دراز کرے، آمین اب ایسے یہ آمین آمین آمین۔ رہنمائی کرتے رہے ہم سب۔ برکیف ایک غزل سنا رہا ہوں میں، عطا کریں۔ مسئلہ کچھ اس ترنم طرح سے ہوا ہے، ترنم سے ذرا آواز ترنم ساتھ سے نہیں دے رہی، صاحب ترنم سے کھانسی بہت زیادہ ہے، بڑی میں مشکل سے ہے۔ دو شیر ترنم سے۔ جی ترنم بڑا ہی پورا سر ترجمہ ہوتا ہے ہمارے عزیز بھائی کا۔ ساتھ تو نے ڈسکاؤنٹ کر دیا 2 شیر۔ عرض کرتا ہوں کہ ارے بڑھاپے نے ہماری آواز چھین لی، ہم کیا کریں بھائی؟ ہے نا آپ کی آواز ماشاءاللہ ابھی بھی ہے، بہت زبردست بہت اچھی اشعار۔ آواز۔ ارے میری ترنم کی بھی تو تھی۔ جی ہاں۔ مسئلہ سماعت فرمائے۔ اچھا خطرے شب خون ارشاد۔ سے، خطرے شب خون سے محتاط جب ہونا پڑا، واہ واہ، خطرے شب خون سے محتاط جب ہونا پڑا، جب ہونا پڑا، کیا کہ نیند کو بیداریوں کی گود میں سونا پڑا۔ ماشاء کیا اللہ، کریں کیا کریں، بہت خوب، کیا بات ہے راجی بھائی۔ نیند کو بیداریوں کی گود گود میں سو جانا میں سونا پڑا، شب کا سناٹا اجالوں میں کہیں گم ہو گیا، شب کا سناٹا اجالوں میں کہیں گم ہو گیا، شعر کہنے کا ہنسی موقع ہمیں کھونا پڑا۔ پڑا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ شعر کہنے کا ہنسی موقع ہمیں کھونا پڑا۔ عرض کرتا ہوں، تھی مغنی کے شقی القلب دنیا روبرو، مغنی کے شقی القلب دنیا روبرو، نغمہ لطف بھی گاتے ہوئے رونا پڑا، نغمہ لطف بھی گاتے ہوئے رونا پڑا، کیا کہنے شہر میں اب فصل نفرت لہلہاتی ہے تو کیا، شہر میں اب فصل
नफरत लहराती लहराती है तो क्या है तो क्या बीज उल्फत का जमीन कल्ब में बोना पड़ा। वाह क्या कहना, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बीज अच्छा शेर। उल्फत का बीज उल्फत कल्ब में का बोना पड़ा। जमीन कल्ब में बोना पड़ा। आखिरी शेर है, जिंदगी हाँ फैज़े जिंदगी फैज़े सहर गाही से रोशन हो हो गई। गई। हाँ जिंदगी वाह फैज़े सहर गाही से रोशन हो रोशन हो गई। आंसुओं से दाग जो दामन पे थे धोना पड़ा। धोना पड़ा। क्या बात है। बहुत से वाह दाग जो दामन पे थे धोना धोना पड़ा। पड़ा। वाह बहुत बेहिस्सों के शहर में कुछ शेर बहुत होगा। लाए हैं अजीज। वाह बेहिस्सों के शहर में शहर में कुछ शेर लाए हैं। शेर लाए हैं अजीज। इस कदर नायाब सरमाया कहाँ खोना पड़ा। खोना पड़ा। वाह बहुत खूब, वाह बहुत खूब, वाह शानदार, कहाँ वाह, खोना वाह, पड़ा। बहुत खूब। बेहिस्सों के आवाज नहीं आई। मुकर्रर। बेहिस्सों बहुत के अच्छा, कहाँ खोना पड़ा। बेहिस्सों के शहर में कुछ कुछ शेर लाए हैं अजीज। लाए हैं अजीज। किस कदर नायाब सरमाया कहाँ कुछ शेर लाए हैं अभी। जी हाँ जी हाँ, वाह वाह, क्या बात है भाई। बहुत खूब। नायाब तीन गजल। सरमाया कहाँ खोना पड़ा। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। तहत में गजल पेश कर रहा हूँ। शायर का दर्द दिल। इरशाद। जी अता शुक्रिया ये बहुत तेग बहुत। बहुत अच्छा। ये तेग क्या है, ये तेग क्या है, हकीकत में है सुतून कफस। ये क्या है, तेग क्या है, हकीकत में है। हकीकत में है सुतून कफस। वाह लिया है जंग के मैदान से शुगून कफस। लिया है बहुत खूब, जंग के मैदान से शुक्र। शुगून कफस। ये तेग क्या है, हकीकत में है सुतून कफस। लिया है जंग के मैदान से शुगून कफस। कफस। क्या बात, अता किया था कभी कैदियों को यूसुफ ने। अता किया था कभी कैदियों को यूसुफ ने। मयसर अब भी है मोमिन को वो सुकून कफस। बहुत खूब, मयसर अब भी है मोमिन को वो सुकून कफस। कफस में क्यों है, कफस में क्यों है रिहाई के बाद भी कैदी। क्या कफस मिसाल है, क्या में क्यों है रिहाई के बाद भी कैदी। क्या एक और कफस भी है अंदरून कफस। अंदरून कफस को। क्या बात, क्या एक और कफस भी है अंदरून कफस। कफस में क्यों है रिहाई के बाद भी कैदी। क्या एक और कफस भी है अंदरून कफस। क्या बात। मुझे यकीन है जंजीरें जुल्म टूटेगी। मुझे ये यकीन है यकीन है जंजीरें जुल्म टूटेगी। बशर्ते ये कि मुसलमान में हो
जुनून कफस बे शक बहुत बे शक क्या कहते बशर्त ये है कि मुसलमान में हो जुनून कफस वाह न खौफ मौत की तशवीश न हरासानी न खौफ मौत की तशवीश न हरासानी मुजाहिदों के हैं कुछ और ही फनून कफस बहुत मुजाहिदों अच्छे के हैं बहुत अच्छे और ही फनून कफस। आखिरी शेर है, कफस में अब कोई अल्लाह का गुलाम नहीं, कफस में अब कोई अल्लाह का गुलाम नहीं, इसीलिए तो है ये हालत ज़बून कफस, इसीलिए तो है ये हालत ज़बून कफस। कफस में अब कोई अल्लाह का गुलाम नहीं, इसीलिए तो है ये हालत ज़बून कफस। मक्ता पेश कर रहा हूँ, सिना ही छूट गई हौसलों के हाथों से, सिना ही छूट गई हौसलों के हाथों से, अजीज शहर में जब से हुआ है खून कफस, अजीज शहर में जब जब से हुआ से हुआ है खून कफस, ये तेग क्या है हकीकत में है सुतून कफस, लिया है जंग के मैदान से शुगून कफस। वाह 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 बहुत अच्छे क्या कहने बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा जी। है अता रब की इस बात पे नाजा हूँ मैं, महरमे दर्द गमे आलमे इंसान हूँ मैं। इस शेर की तालीफ सदर मुशायरा मोहतरमा नसरीन सैयद साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से मुस्तफीज फरमाए। बेहद शुक्रिया ज़िया साहब, बेहद शुक्रिया ज़िया साहब। सबसे पहले तो खान मुइज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर, और इस बात पर उन्हें ढेरों मुबारकबाद कि उन्होंने अजीज़ बिलगामी जैसे उम्दा और सीनियर शायर के लिए जश्न का एहतमाम किया। मैंने पढ़ी थी जो आपने भेजा है रिसाला, उसको मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा लोगों ने उनके बारे में लिखा, और फातिमा ने आज जो यहाँ पर पढ़ा है वो भी मेरे इल्म में बहुत इजाफा हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी इनकी जहते हैं, माशाल्लाह। बहुत बहुत इनको भी मुबारकबाद हो। मैं समझती हूँ कि इनके लिए जो आपने ये जश्न किया है ये बहुत उम्दा काम किया है, और अपने सीनियर शुरा और ऐसी ऐसी शख्सियात के फन का एतराफ़ करना और उन्हें तौक़ीर बख्शना यकीनन ये एक बहुत अच्छी रिवायत है। इस पर आपको फिर से दाद और मुबारकबाद। मोहित भाई, अब आप मुशायरे के मुलतवी होने का ऐलान फरमाएं। इसके साथ ही सदर मुशायरा की इजाज़त से, और मैं मशकूर हूँ आप सबका, सदर मुशायरा मोहतरमा नसीम सैयद साहिबा का, मेहमान एजाज़ मोहतरम अजीज़ बिलगामी साहब का, और मेहमान खुसूसी जनाब ज़फ़र अकबर साहब का, प्रोफेसर तारिक मुनीर साहब का, जनाब सैयद वहीदुल कादी आरिफ साहब का, जनाब साल दहलवी साहब का, जनाब रज़ा आतिश साहब का, जनाब मुश्ताक अहसन साहब का, डॉक्टर इश्तियाक ज़ुबैरी साहब का, मोहतरमा रज़िया काज़मी साहिबा का, निगाह नाज़ बानो साहिबा का, जनाब शाबान आलम कुरैशी साहब का, मोहतरमा फातिमा दारोगा साहिबा का, और हमारे नाज़िम मुशायरा जनाब सैयद ज़िया काज़मी तक़वी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इस मुशायरा महफिल में शिरकत की, सब की तरफ से बिलगामी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जनाब। और इसके साथ ही आपकी इजाज़त से कैमरा बंद करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आपको भी खुदा दावत दो हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा दावत दो हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा
मुस्तफ़ा आए, मेरे मुस्तफ़ा आए, मेरे मुस्तफ़ा आए, मेरे मुस्तफ़ा आए, मेरे मुस्तफ़ा आए। कुफ्र के अंधेरों में नूर का तबक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए, 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 मेरे मुस्तफ़ा आए। नाज़रीन, ये थी इस तारीखी तकरीब जश्न अजीज बलगामी के दूसरे दिन की रुदात। वाज़ेह रहे कि इन दोनों किस्तों में हमने अपनी तवज्जो सिर्फ जश्न अजीज बलगामी पर मरकूज़ की है। फ़िक्र फ़न शेर व सुखन की तंग दामानी इजाज़त नहीं देती कि हम जश्न के दोनों दिनों के दौरान होने वाले मुशायरों की रुदात भी पेश करें। मैं गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम मुइज़ुद्दीन खान साहब के यूट्यूब चैनल पर शोराए ज़ी वक़ार का कलाम ज़रूर समाअत फरमाएँ, जिनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। मैं अजीज़ बलगामी अपने रब करीम की हम्द बयान करता हूँ कि उसी ने खाकसार की इज़्ज़त अफ़ज़ाई का सामान बहम पहुँचाया। मैं अपने तमाम करम फरमाओं की मोहब्बतों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ खाकसार पर अपनी मोहब्बतों के फूल बरसाए। ख़ास तौर से मेरे दोस्त मोहम्मद मुइज़ुद्दीन मुइज़ साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जश्न अजीज़ बलगामी का न सिर्फ इनेकाद फरमाया बल्कि झलकियाँ मैगज़ीन का 118 सफ़ात पर मुश्तमल जश्न अजीज़ बलगामी ज़मीमा भी इस मौके पर जारी फरमाया, जिसमें मेरे फ़न, शायरी और शख्सियत पर मुतअद्दिद असहाब कलम के निहायत ही कीमती मज़ामीन शामिल हैं। जश्न अजीज़ बलगामी में शरीक मुअज़्ज़ज़ शुरा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके कलमाते खैर का ममनून हूँ, जिनमें फ़ातिमा दारोगा साहिबा, एहसास साहब, सैयद ज़िया काजिम तक़वी साहब, डॉक्टर शगुफ्ता गज़ल साहिबा, डॉक्टर रज़ी अमरहवी साहब, नफीसा सुल्ताना साहिबा, खुर्शीदुल हसन नैयर साहब, इंजीनियर सखी सरमत साहब, रज़ा आतिश साहब, निगार बानो नास साहिबा, शाबान आलम कुरैशी साहब, डॉक्टर इश्तियाक ज़ुबैरी साहब, सैयद वहीदुल क़ादरी आरिफ साहब, रज़िया काज़मी साहिबा, मुश्ताक एहसान साहब, साज दहलवी साहब, ज़फ़र अकबर साहब, प्रोफेसर तारिक मुनीर साहब और नसरीन सैयद साहिबान का बतौर ख़ास ममनून, मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ जो दुनिया के गोशे गोशे से शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जश्न अजीज़ बलगामी में शामिल सामीन व नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से शरीके जश्न हुए और मेरी तारीख़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के जश्न का हिस्सा बने। वाक़यतन ये दो दिन मेरी ज़िंदगी के तारीख़ी दिन साबित हुए। अल्लाह ताला इन सब अहबाब को अजर अज़ीम से नवाजे और खाकसार को नफ्स की शरारतों से महफूज फरमाए, आमीन। नाज़रीन, मैं ज़फ़र अकबर साहब की मोहब्बतों का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना हरगिज़ नहीं भूल सकता कि उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद एक खूबसूरत तौसीफ़ी वीडियो बनाई और जश्न अजीज़ बलगामी की नज़र की। अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम से नवाजे, आमीन। लीजिए समाअत फरमाएँ जश्न अजीज़ बलगामी के हवाले से मोहतरम ज़फ़र अकबर साहब के ये खूबसूरत तासुरात।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز من، عزیز بلگام، عزیز کرناٹک، عزیز ہند، عزیز علم، ان سب کو یکجا کر دیا جائے تو عزیز بلگامی بنتا ہے. عام طور پہ لوگوں کو ان کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ اعظمی، دہلوی، بریلوی، لدھیانوی. اس کے برعکس دنیا بھر کے لوگ عزیز بھائی کی بدولت بلگام کو جاننے لگے ہیں. آج میں اس غیر معمولی ہستی کو اردو زبان اور ثقافت کی اس نمایاں خدمات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتا ہوں. جہاں ایک طرف آپ کی حیات و خدمات پر پی ایچ ڈی کی ریسرچ ہو رہی ہے، وہیں ڈیلس امریکہ میں واقع آئیے شیئر کہیں تنظیم کے زیر اہتمام جناب معیز الدین صاحب نے جشن عزیز بلگامی کے سلسلے میں 2 روزہ مشاعرہ منعقد کیا، جس سے دنیا بھر سے درجنوں شعراء نے شرکت کی. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب بلگامی صاحب نے ادبی دنیا سے کیسے گہرے تعلقات پیدا کیے ہوئے ہیں. اس موقع پر بانی و مدیر جناب معیز الدین صاحب نے اپنے رسالے جھلکیاں کا ایک ضخیم ضمیمہ جاری کیا تھا، جس میں آپ کی سوانح تصنیفات، تحقیقات اور تخلیقات کو آپ کے مداحوں نے پیش کیا ہے. اس کو بہت محنت اور جان فشانی سے ترتیب دیا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی تاریخ میں بڑی خوبصورتی سے پیوست کر دیا ہے، جس سے آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی آپ کی شخصیت جاننے میں بہت آسانی ہو گیا ہے. اس میں شامل تمام مضامین سے ایسا لگتا ہے کہ عزیز ایک ایسے ہیرے کی مانند ہے جس کے ہر کٹ اور ہر زاویے سے ایک منفرد تصویر ابھرتی ہے. کہیں سے وہ شاعر، کہیں سے مصنف اور صاحب طراز، خوشگلو نعت خواں، اینکر، مفکر دین، انسانیت دوست، ایک صحافی، ایک نہایت شریف النفس، محنتی، ایماندار، ذہین اور منکسر مزاج سادہ انسان کی شخصیت جھلکتی ہے. بہرحال عزیز بھائی کی شاعری، نثر، نعت رسول اور دیگر تصانیف میں الفاظ کی خوبصورتی اور خیال کی گہرائی کی میں اپنے دل کی گہرائی سے داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. پیچیدہ سے پیچیدہ جذبات کو چند سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی آپ کی صلاحیت واقعی قابل ذکر ہے. ان کی تخلیقات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں استعمال کیے گئے الفاظ سامعین اور قارئین کو شفا دینے میں اور حوصلہ افزائی کرنے میں اور اکٹھا کرنے میں بہت طاقت بخشتے ہیں. اردو زبان اور ثقافت کے فروغ میں آپ کا تعاون بے مثال ہے. اپنی کتابوں، مشاعروں، غزلوں، نعتوں اور اپنے چینل فکر و فن، شعر و سخن کے ذریعے دنیا بھر میں بکھرے 12 لاکھ سے زیادہ فالوورز تک اس کی مہک کو پہنچایا ہے. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کی تشنگی کو سیراب کیا ہے. اردو زبان اور ثقافت کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا. ان کی شراکت نے ان کے مداحوں پہ بہت دیر پا اثر چھوڑا ہے. ذاتی سطح پر بلگامی صاحب کی شاعری میرے لیے حوصلہ افزائی اور سکون کا باعث رہی ہے. ان کے الفاظ نے مجھے مشکل وقت میں طاقت بخشی ہے اور مجھے زندگی کی خوبصورتی کی یاد دلائی ہے. اپنے فن کے لیے اور ان کی لگن اس زبان کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم ایسی چیز ہے جس سے ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. عزیز بھائی، سنتے ہیں کہ کمپیوٹر یا اسمارٹ فون پر اردو لکھنا بہت کٹھن اور مشقت کا کام ہے. یہ میرا بھی اپنا ذاتی تجربہ ہے، لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اگر میں آپ کی سوشل میڈیا اور دیگر تمام پلیٹ فارم پر آپ کی تحریر کردہ شہپارے جمع کر دوں تو لگتا ہے کہ آپ کے لکھنے کی رفتار ہمارے پڑھنے کی رفتار سے کہیں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بطور عظیم شاعر اور دنیائے ادب بطور اردو زبان اور ثقافت کے اہم ستون ہیں، اسی طرح ہم سب کی رہنمائی کرتے رہیں اور روشنی بکھیرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ظفر اکبر صاحب، میں آپ کی محبتوں کا قرضدار ہو گیا ہوں. اللہ آپ کے لیے اجر عظیم محفوظ فرمائے اور آپ کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے. آمین. ناظرین،
दो रोज़ा जश्न अजीज़ बलगामी के दोनों दिनों की रुदाद आपने मुलाजा फरमा ली। अब आपकी गिना कदर आरा का इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह अगली किस्त एक और अदबी प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आपके मेज़बान अज़ीज़ बलगामी को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफा आए, दावत और हिदायत की एक हंसी शफक लेकर। मेरे मुस्तफा